السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ظفر محمود دہلی سے مخاطب ہوں آپ سے۔ آج مئی کی 16 تاریخ ہے 2020 اور رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے رشتہ داری برتنے کے شرعی احکامات۔ خواتین و حضرات، ہوا یوں کہ عزیزداری میں ایک نیک خاتون عمر کی 8ویں دہائی میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پروردگار انہیں غریق رحمت کرے، آمین۔ بعد ازاں سلسلہ سوگواری کے دوران معلوم ہوا کہ ان کے صاحبزادے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور خلیج میں لاکھوں روپے ماہوار پر ملازمت میں تھے۔ والدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے درخواست کی کہ وہ والدہ کے پاس دہلی میں ہی مستقل قیام پذیر ہو کر ان کی خدمت کریں۔ نیک طینت اہلیہ نے اس مشورے کو شوق سے قبول کیا اور دہلی منتقل ہو کے خوش دامن کے ساتھ رہ کر ہمہ وقت ان کی خدمت میں لگ گئیں۔ کچھ عرصے بعد والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو صاحبزادے نے خلیج میں اپنی ملازمت کو خیر بات کہا، وطن کے دارالحکومت میں متبادل ملازمت تلاش کر لی اور خود بھی ماں کے پاس ہی مستقل رہنے لگے۔ گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے والدہ اوپر چھت پر جا کر کھلی ہوا میں نہیں بیٹھ پاتی تھیں تو صاحبزادے نے گھر کے ایک کونے میں جگہ بنا کے لفٹ لگوا دی۔ هو اللہ العظیم۔ 21ویں صدی میں بھی دنیا میں چند لوگ تو اللہ کے احکامات کی روح کو سمجھ کے اس پر بھرپور عمل کرتے ہی ہیں۔ صاحبزادے کی تربیت پر رشک آتا ہے۔ ان کے یہ اعمال اللہ کے حکم کی عکاسی کرتے ہیں کہ حسن سلوک رکھو والدین کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ۔ 4.36 قرآن کریم۔ والدین کے ذریعے اولاد کی اس اعلیٰ کردار سازی پر علامہ اقبال کو بھی حیرت ہی رہی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ والدین کے حقوق سے تو ملت تقریباً واقف ہی ہے، آئیے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق حکم خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرابت داری یا رشتہ داری کے لیے قرآن کریم میں 2 قسم کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ارحام اور اقربون۔ قربہ کے مصدر سے یعنی کہ قاف ر بے کے مصدر سے مشتق دیگر الفاظ مثلا قربا، اقربین، مقربہ وغیرہ بھی۔ ارحام جمع ہے رحم کی، جس کے معنی ہے ماں کے قابل تعظیم جسم کے اندر وہ عضو جس میں پیدائش سے قبل انسان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ لیکن مجموعی اصطلاح کے طور پر ارحام کا استعمال قرآن میں رشتہ داری اور قرابت داری کے معنوں میں ہوا ہے۔ حکم الہی ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو جس کے واسطے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قرابت داروں کے باب میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ 4.1 مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ امت میں نظام اجتماعی کا سنگ بنیاد شریعت نے قرابت رحم کو ہی قرار دیا ہے۔ جملہ اعزا و اقربا اس کے تحت آ جاتے ہیں۔
یعنی باقی رشتہ دار اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رحم عرش الہی سے معلق ہو کر یعنی کہ لٹک کر دعا کرتا ہے کہ جو مجھے جوڑے رکھے اللہ اسے جوڑے رہے، اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ فقہا متفق ہیں کہ قرابت کا لحاظ واجب ہے اور اسے قطع کرنا جرم ہے۔ اللہ کی اس نگرانی میں انسان کے ذاتی، خانگی، اجتماعی سارے معاملات آ گئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ اگر تم سے رشتہ منقطع کیا جائے تب بھی تم جوڑے رکھو۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ بقول حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشائش کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں میل کرتا ہوں، کچھ رشتہ دار کاٹ کرتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں، وہ برائی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک غیبی مددگار تمہارے ساتھ ان کے مقابلے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں 26.214 کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ کرو۔ فقہا نے واضح کیا ہے کہ وعظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ شروع اپنے عزیزوں و قریبوں سے کرو اور پھر جہاں تک ہو سکے پھیلاتے رہو۔ کتاب اللہ کی روح سے 33.6 عام مومنین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ، بال بچوں اور بھائی بہنوں کی ضروریات تو پوری نہ کرے اور باہر خیرات کرتا رہے۔ زکوٰۃ سے بھی آدمی کو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے، پھر وہ دوسرے مستحقین کو دے۔ سورہ بلد کی آیت 15 میں یتیماً ذا مقربہ کے ذریعے یتیم رشتہ داروں کی کفالت کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اور زیادہ ثواب ہے۔ قرآن کریم میں 47.22 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تمہیں یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دنیا میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع قرابت کر لو گے؟ یہی لوگ تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، سو نے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تفہیم القرآن کے مطابق یہ آیت اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ اسلام میں قطع رحمی حرام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زبانی دعوے بڑھ جائیں، عمل گھٹ جائیں، زبانی میل جول ہو، دلی بغض و عداوت ہو، رشتہ دار سے بدسلوکی کرے، تب اس وقت ایسے لوگوں پر لعنت خدا نازل ہوتی ہے اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ دوسری طرف مثبت طریقے سے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے 2.177 and 4.36۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، عربی زبان میں ارحام کا لفظ اصطلاح کے طور پر رشتہ داری و قرابت داری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شخص کے تمام رشتہ دار، خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے، اس کے ذوی الارحام ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں 42.23 رشتہ داروں کی ناز برداری کے لیے المودۃ فی القربہ کی اصطلاح کا بھی استعمال کیا ہے، جس سے جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہو اس کا حق آدمی پر اتنا ہی زیادہ ہے اور اس سے قطع رحمی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی اسکیم کے مطابق ذوی الارحام کو اندرونی طور پر خود کفیل بنایا گیا ہے۔ غور کریں کہ کیلائیڈوسکوپ، جس کو سیربین یا اشکال بین بھی کہتے ہیں، اس کو گولائی میں گھمانے سے مختلف رنگوں کے مختلف وضع کے نمونے بنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوی الارحام کو بھی بنایا ہے، یعنی رشتہ داروں کے گروپ میں کوئی زیادہ امیر، کوئی کم امیر، کوئی زیادہ غریب، کوئی کم غریب، کوئی بہت قابل ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ، لیکن پورے گروپ کو اندرونی طور پر خود کفیل بنایا گیا ہے۔ گروپ کے ہر رکن کی پروردگار پرکھ کرتا رہتا ہے کہ اس کا برتاؤ دیگر اراکین کے ساتھ کیسا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو نیکی کرنا بھی انسان کی استطاعت میں ہو اس سے دریغ نہ کرے، اس میں کوئی تکلف نہ کرے، اس میں کوئی کمی نہ رکھے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، صلہ رحمی کو ضرورت مند رشتہ داروں کا حق بتایا گیا ہے۔ (30.38) اور 17.26۔ یہ بھی دھیان رہے کہ ذوی الارحام کی اشکال بین کو اللہ تعالیٰ کبھی گولائی میں گھما بھی سکتا ہے کہ جو سرخ تھا وہ سفید لگنے لگے اور جو سفید تھا وہ گلابی۔ قطع رحمی یہ ہے کہ آدمی رشتہ دار کے ساتھ برا سلوک کرے یا جو بلائی کرنا اس کے لیے ممکن ہو اس سے وہ جان بوجھ کے قصداً پہلو تہی کرے، یعنی کہ وہ کر سکتا ہے لیکن نہ کرے۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی اچھا سلوک انسان کر سکنے کے قابل ہے اور وہ نہ کرے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس کو قطع رحمی کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے اور اس میں گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیجا فضول خرچی نہ کر کے اس کے بجائے رشتہ داروں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک حکم امتناعی یعنی کہ کیویٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ بھی جاری کیا ہے 60.3 کہ بہر صورت رشتہ داری کے حق میں بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کی جانی چاہیے، ورنہ روز قیامت قریب ترین رشتہ دار بھی انسان کی کچھ مدد نہ کر پائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت 135 میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، چاہے وہ تمہارے والدین یا عزیزوں کے خلاف ہی ہو، امیر ہو یا مفلس، اللہ بہرحال دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کجی یا پہلو سے ہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ جب بولو تو عدل کا خیال رکھو، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ 6.152 روز قیامت اور اس کے بعد دنیاوی بوجھ بانٹنے میں کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ 35.18 اللہ نے قرآن کریم میں 42.23 فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں رشتہ داری کی طلب ہے۔ مفسر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق قرآنی کے مطابق رشتہ داری برتنا دراصل تدریج و لطافت کے ساتھ ایمان کا طریق موصل ہے۔ کیا خوب کہا علامہ اقبال نے کہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وباللہ توفیق والہدایہ۔